بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب کی تعبیر کا جو سلسلہ ہے یا جو علم ہے، یہ بڑا گران قدر ہے، بڑا قیمتی ہے اور بڑا مشکل ہے۔ آپ یہ حساب لگائیں کہ بمشکل 10,000 علماء میں سے بمشکل 10 علماء بھی نہیں ہوتے جن کو خوابوں کی تعبیر کا علم ہوتا ہے۔ میں بھی انہی میں سے ہوں، مجھے خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے۔ بہت کم کہیں جو ہے وہ کوئی خواب مجھے سمجھ آ جائے تو آ جائے، ادروائز یہ کمال نہیں ہے کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ نے اٹھائی اور تعبیر الرؤیا کے نام سے وہ کتاب موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، میرے گھر میں، میری لائبریری میں میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اور میں اس وقت گھر میں ہی لائبریری کے پاس بیٹھا ہوں۔ تو وہ کتاب جو ہے وہ کھولی اور اس میں سے دیکھ لیا اور بتا دیا۔ خواب کی تعبیر کا جو معاملہ ہے یہ بڑا اہم اور بڑا مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ انہوں نے کہا، ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ کیسا خواب ہے اور اس کی تعبیر کتنی مختلف ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور خواب جو ہے وہ ہر جگہ پہ شیئر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے یہ بھی ازبر کروایا ہے انسان کو کہ خواب جو ہے وہ صرف اس کو پوچھنا ہے جس کو تعبیر کا علم ہے۔ بعض علماء اپنا ناک رکھنے کے لیے جو ہے وہ بتانے لگ جاتے ہیں یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، وہ غلط بات ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے ایک بندہ آیا اور اس نے کہا، جی میرے گھر میں آگ لگی ہے۔ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خیر ہوگی، پریشان نہ ہو، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی، ٹینشن ختم ہو جائے گی، پریشانی کم ہو جائے گی۔ اٹھ کے چلے گیا اور شاگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کچھ عرصہ گزرا، تقریباً کچھ 6 7 ماہ 8 ماہ گزرے۔ ایک اور بندہ آیا اور اس نے کہا، جی مجھے خواب آیا رات کہ میرے گھر میں آگ لگی ہے۔ تو امام صاحب نے کہا، جلدی سے جاؤ اور اپنے گھر میں جتنی چیزیں باہر نکال سکتے ہو نکال لو، ورنہ سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اب وہ بندہ چلا گیا۔ اب شاگرد جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ 7 8 ماہ پہلے بھی شیخ صاحب آپ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا، یہ تعبیر پوچھی گئی تھی، تو آپ نے بتایا تھا کہ کوئی ٹینشن نہیں۔ اب یہ بندہ آیا تو آپ نے یہ بتایا، یہ کیا مطلب ہوا؟ تو امام صاحب نے کہا کہ اس وقت سردیاں تھیں، سردیوں میں خواب اچھا وہ آگ اچھی لگتی ہے، آگ کو سیکنا اچھا لگتا ہے۔ یہ گرمیاں ہیں، گرمیوں میں آگ جھلسا دیتی ہے، آگ بیڑا غرق کر دیتی ہے، لہٰذا یہ گرمیوں کا خواب اور ہے، سردیوں کا خواب اور ہے۔ تو خواب ڈیپینڈ کرتا ہے، اب آپ کو کون بندہ خواب میں آیا ہے، اس کے ساتھ آپ کا لنک یا ریلیشن کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کا وہ کزن ہے، آپ کا وہ چاچا ہے، آپ کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مجھے تو اس کی جو ہے وہ تعبیر فی الحال فی الوقت نہیں سمجھ آتی، میں اس پہ سوچ سمجھ کے اگر مجھے کچھ سمجھ آیا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب خواب کی تعبیر بعض دفعہ بالکل مختلف ہوتی ہے، بالکل مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ عبدالرزاق ساجد صاحب ایک بہت بڑے عالم اور داعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سعودیہ میں تھا تو ایک خواب جو ہے کراچی میں تھا، اور پاکستان کے بہت جید عالم تھے، ان سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی۔ تو ایک عورت نے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی اور انہوں نے کہا کہ جی میں کسی کے گھر جاتی ہوں اور سارے کپڑے وہاں پہ اتار دیتی ہوں۔ تو وہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرمانے لگے، اور وہ کہنے لگے کہ بہت گناہ گار ہونے لگی، اور یا تم سے گناہ ہو چکا ہے یا تم گناہ کرنے لگی ہو، ٹھیک ہے؟ اب میں نے خواب بھی سنایا اور اس عالم صاحب کی تعبیر بھی بتائی، بات ختم ہو گئی۔ اب وہ عبدالرزاق ساجد صاحب فرماتے ہیں میں پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا، جی خدا کا خوف کریں، آپ ہمارے استادوں کے استاد ہیں، میں بڑا ڈرتے ڈرتے آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عورت تو غم و غصے سے مر جائے گی، یہ عورت تو پریشانی اور ندامت اور شرم اور حیا سے مر جائے گی، آپ نے جو تعبیر اس کو بتائی ہے، یہ اگر بری ہوئی تو مزید بری ہو جائے گی، اگر اچھی ہوئی تو یہ پریشانی اور شرمندگی کی حالت کی وجہ سے جو ہے وہ ندامت کی وجہ سے کہیں پہنچ جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا سمجھ آتی؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے سمجھ آتی کہ یہ عمرے پہ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے کپڑے اتار دے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ پاک صاف ستھرا کر کے بھیجے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نمبر نکالو، ملاؤ اور اس کو بتاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بتایا، کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، مجھے کال آتی ہے، اس نے کہا میں فلانی فلانی خاتون بول رہی ہوں، آپ نے مجھے وہ مسئلہ بتایا تھا، خواب کی تعبیر بتائی تھی، الحمدللہ میں عمرہ کر کے واپس آ گئی ہوں، اور آپ کی کھجوریں اور آب زمزم جو ہے میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں جو آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ اب آپ نے دیکھا کہ خواب کیا تھا، تعبیر کتنی مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ریڈیو پاکستان پہ ایک پروگرام لگا کرتا تھا، غالباً پرانی بات ہے کافی، عبد الرحمن السدیس کو خوابوں کی تعبیر لوگ پوچھا کرتے تھے اور وہ آگے سے ٹرانسلیٹروں کو بتاتا، وہ جواب دیتے ہوتے تھے۔ ایک عورت نے کال کی پاکستان سے، وہ رو رہی ہے رو رہی ہے رو رہی ہے رو رہی ہے رو رہی ہے، اور عبد الرحمن السدیس نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے۔ اس نے کہا جی پوچھیں۔ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ایک بندہ ہے، وہ بالکل ننگا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور میں بڑی پریشان ہوں کہ ہماری نمازیں، ہماری عبادت کس طرف جائے گی۔
تو انہوں نے کہا کہ وہ بندہ کون ہے؟ اس نے کہا جی بندہ جو بھی آپ تعبیر بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ بالکل گناہوں سے پاک ہے، بالکل صاف ستھرا ہے۔ وہ عورت مزید رونے لگ گئی۔ انہوں نے پوچھا اب کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں آپ کو دیکھا تھا اور میں پریشان ہو گئی تھی کہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا اسلام کس جگہ پہ موجود ہے، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو عبد الرحمن السدیسی رونے لگ گئے۔ وہ بڑی مطلب کربناک گھڑی تھی۔ تو آپ یہ اب کنسپٹ کریں اب کیسا خواب کیا ہے اور تعبیر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ساری ایسی مثالیں میرے پاس موجود ہیں، اور لہٰذا میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ یا تو کسی جید شخص سے رابطہ کریں جو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، اور وہ ہوں ایماندار، پیسے کمانے والی پارٹی نہ ہو کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ بنو کے بتا دے اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو بارک اللہ فیکم۔